برادران عزیز، اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ نصیب فرمایا ہے۔ یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں جو ہے اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یہ مہینہ جو ہے اللہ رب العزت کا بہت برکتوں اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ دیکھیے کہ اس مہینے کے اندر ہم سب کے گھروں میں اور ہمارے بہت سارے گھروں کے اندر جو ہے بہت سارے بڑے چھوٹے بچے ہوں گے یا بڑے آدمی ہوں گے، وہ جو ہے جو اگلے سال یا پچھلے سال جو تھے، لیکن اس سال جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں وہ موجود نہیں ہے، وہ دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اللہ ان تمام کی مرحومین کی قبروں کو نور سے منور فرمائے اور قبروں کے اندر اللہ کروٹ کروٹ چین سکون نصیب فرمائے۔ یہ جو مہینہ رمضان المبارک کا اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، یہ بہت برکتوں والا مہینہ ہے اور عظمتوں والا مہینہ ہے۔ اس لیے عظمتوں والا مہینہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض قرار دیا ہے، اور اس مہینے کی نماز یعنی رات کے قیام کو، تراویح کو اللہ نے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ہے یہ مہینہ سارے مہینوں پر فضیلت رکھنے والا ہے افضلیت کے اعتبار سے۔ دوسری فضیلت اس مہینے کی اس وجہ سے بھی لگائی جا سکتی ہے کہ اس مہینے کے اندر اللہ رب العزت نے قرآن کریم کو نازل فرمایا ہے۔ جتنی کی آسمانی کتابیں ہیں اللہ نے رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے عطا فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت عطا کی گئی تو یہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر صحیفے نازل فرمائے گئے تو رمضان المبارک کے مہینے میں عطا کیے گئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور جو کتاب نازل فرمائی گئی ہے تو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی ہے تو یہ بھی رمضان المبارک کا مہینہ۔ اور آخر میں آپ علیہ السلام آخری نبی جو دنیا میں تشریف فرما ہوئے ہیں، اللہ نے قرآن کریم جو دی ہے تو رمضان المبارک کے مہینے میں دی ہے۔ اس لیے اور مہینوں سے زیادہ رمضان المبارک کے مہینے کی جو ہے بہت زیادہ فضیلت ہے اور برکتیں ہیں اور عظمتیں ہیں۔ تو اس لیے ہم سے جتنا بھی ہو سکے اس رمضان المبارک کے مہینے کی قدر کریں، اس کے روزے جو ہے سارے کے سارے روزے رکھیں اور رات کی جو ہے تراویح پڑھیں، اس لیے کہ اللہ نے جو ہے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اب دیکھ لیجئے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بلکہ جو ہے پہلا رمضان المبارک ہے، آج پہلا روزہ ہے، لیکن کچھ آدمیوں کو دیکھو گے کہ رمضان المبارک کا مہینے میں جو ہے اپنے چہرے کو لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے، اپنے چہرے کو جو ہے لٹکا رکھا ہے۔ اس سے معلوم کرو کہ بھئی کیا بات ہے۔ فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ تو چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے کی جو ہے فضیلتیں بہت زیادہ ہیں، عظمتیں بہت زیادہ ہیں، لیکن کیا کریں کہ رمضان المبارک جو ہے ہمارے پر نہیں رکھا جاتا ہے۔ وہ جو ہے آدمی جو ہے رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، لیکن کچھ آدمیوں نے جو ہے پہلے سے پہلے ہی جو ہے منہ لٹکا لیا کہ کہیں رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں روزے رکھنے نہ پڑ جائے۔ فرمایا کہ بھئی تو کیوں پریشان ہے؟ فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں جو ہے پانی بھی نہیں پیتے، اور جو ہے کسی کو بیڑی سگریٹ بھی پینا ہو تو اس کی بھی گنجائش نہیں ہے، تو رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے میں کیسے روزے رکھ سکتا ہوں؟ میں تو بیمار آدمی ہوں، میں تو روزے نہیں رکھ سکتا۔ اب جو ہے وہ آدمی جو ہے بڑے پریشان ہے، کتنا ہی کہہ لیجئے وہ سوچ رہا ہے کہ لوگوں کو میرا پتہ چل جائے کہ یہ بیمار آدمی ہے اور یہ روزے جو ہے اس لیے نہیں رکھ رہا، روزے چھوڑ رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا آپ علیہ السلام نے کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے کا بغیر کسی عذر کے ایک روزہ بھی چھوڑ دیا اور پورے سال تک روزے رکھتے رہو، تب بھی رمضان المبارک کے ایک روزے کا جو ہے بدلہ نہیں ہو سکتا۔
ثواب تو مل سکتا ہے پورے سال روزے رکھے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ رمضان مبارک کے مہینے کے رمضان مبارک کے روزے کے برابر اس کا ثواب ہو جائے۔ کچھ آدمی ہیں، ان سے معلوم کرو کہ بھئی آپ جو ہے بڑا خوش ہو رہے ہیں، آپ اتنا خوش کیوں ہیں؟ فرمایا کہ رمضان مبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بڑی عظمتوں والا ہے، بڑی برکتوں والا ہے۔ فرمایا کہ بھئی خوش ہونے کی کیا بات ہے؟ فرمایا کہ اس مہینے کے اندر ایک رات ہے جو اس کی عبادت کرنے پر 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ شب قدر اس مہینے کے اندر آتی ہے۔ فرمایا کہ بڑے خوش ہو رہے ہو، کیا بات ہے؟ فرمایا کہ سحری کھائیں گے تو بھی عبادت میں لکھی جائے گی، روزہ افطار کریں گے تو بھی عبادت میں لکھا جائے گا، اور فرمایا کہ روزہ رکھ کر اگر ہم سو بھی جائیں گے تو بھی عبادت میں لکھا جائے گا۔ کیسا مہینہ ہے، کیسی فضیلت والا مہینہ ہے؟ فرمایا کہ ایک نفل ادا کریں گے اور اس نفل کا ثواب فرض کے برابر اللہ دے گا۔ فرمایا کہ ایک فرض ادا کریں گے اور اللہ 70 فرضوں کے برابر جو ہے ثواب عطا فرما دیں گے۔ اسی لیے کہ اللہ کی رحمت جو ہے اس مہینے کے اندر برس رہی ہے، یہ بڑی عظمت والا مہینہ ہے۔ فرمایا کہ بھئی آپ خوش کیوں ہو رہے ہیں؟ فرمایا کہ اس مہینے جب یہ مہینہ آتا ہے تو مجھے تہجد سے پہلے اٹھا دیا جاتا ہے، اور مہینوں کے مقابلے میں فجر کی نماز پڑھنا ناگوار ہے، فجر کی نماز پڑھنا مشکل ہے، دشوار ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا ہے تو اللہ جو ہے ہمیں تہجد کے وقت اٹھا دیتے ہیں، فجر کی نماز سے پہلے اٹھا دیتے ہیں۔ تو کتنی بڑی عظمت والا ہے، کتنی فضیلت والا مہینہ چل رہا ہے۔ اور بتلاؤں کہ فجر کی نماز سے پہلے تہجد کے وقت کون اٹھتے ہیں؟ اللہ کے نیک بندے اور متقی پرہیزگار تہجد کے وقت اٹھتے ہیں اور اٹھ کر کے اللہ کے سامنے روتے ہیں اور گڑ گڑاتے ہیں اور اللہ سے معافی مانگتے ہیں۔ اس لیے یہ جو مہینہ چل رہا ہے بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ تو ہم سے جتنا بھی ہو سکے اس مہینے کی قدر کرے، ہم جو ہے اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرے، نفل پڑھے اور ساری کی ساری نمازیں ادا کرے، اور اس مہینے کے اندر ہم خود بھی روزہ رکھے اور اپنے گھر والوں کو بھی روزہ رکھوائے۔ اور بچے اگر اس لیے اتنی ترغیبات رکھتے ہیں کہ بچے روزہ رکھ سکتے ہیں، انہیں کوئی تکلیف اور پریشانی نہیں ہے، تو بچوں کو بھی روزہ رکھوائے۔ یہ مہینہ جو ہے بڑی فضیلت والا اور بڑی برکت والا مہینہ ہے۔ ایک مثال کے طور پر جو ہے اس سے پتہ لگ جائے گا کہ بھئی اگر کوئی آدمی یہ اعلان کرے کہ آپ کو جو ہے پاور ہاؤس پر جانا ہے، آپ پاور ہاؤس پر جائیں گے اور جانے کے بعد جو ہے آپ کو 1 لاکھ روپے انعام کا ملے گا، تو اب سب آدمی جو ہے تیار ہو جائیں گے کہ بھئی پاور ہاؤس تو یہ رہا، 1-2 منٹ کا راستہ ہے، چند سیکنڈوں کا راستہ ہے، اور انعام جو ہے انعام بھی کچھ کم نہیں ہے، انعام بھی 1 لاکھ روپے کا ہے۔ اب کوئی یا کون آدمی ہوگا یا کون بد نصیب ہوگا کہ جانے کی خواہش نہ کرے؟ سب آدمی یہ چاہیں گے کہ پاور ہاؤس ہمیں بھیج دیا جائے اور انعام بھی زیادہ ہے، ہم پاور ہاؤس چلے جائیں گے اور 1 لاکھ روپے انعام جو ہے مل جائے گا۔ اسی لیے سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی آدمی جو ہے پھر یہ شرط لگا دے کہ بھئی ہاں پاور ہاؤس تو جانا ہے، لیکن راستے میں جو ہے شیر بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے سے گزر کے جانا ہے، جو شاید شیر بیٹھا ہوا ہے اس کے سامنے سے گزر کے جانا ہے۔ اب کون آدمی ہوگا جو اپنی جان کو ہتھیلی پر لے کر کے جائے کہ بھئی انعام تو 1 لاکھ روپے ہے اور راستہ بھی جو ہے کم نہیں ہے، لیکن اب کون جائے کہ شیر بیٹھا ہوا ہے اور جو ہے کون اپنی جان کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے؟ بالکل اسی طریقے سے ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ چند راستے کے بعد، چند دور کے بعد جو ہے جنت الفردوس کا راستہ ہے اور جنت کے لیے چلے جاؤ، لیکن راستے میں اللہ نے شیطان کو بٹھا رکھا ہے۔ فرمایا کہ شیطان کو عبور کر کے جانا پڑے گا، اللہ نے شیطان کو بٹھا رکھا ہے، شیطان کو عبور کر کے جانا پڑے گا۔ فرمایا ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی ہے، فرمایا کہ بندے شیطان سے تو مقابلے میں کبھی جیت نہیں سکتا،
شیطان سے تیرا کتنا ہی مقابلہ ہو جائے کبھی جیت نہیں سکتا، اس لیے کہ مقابلہ تو تب ہونا جب ہمیں جو ہے شیطان نظر آ جائے۔ مقابلہ تو کوئی آدمی ہے ہمارے سامنے نظر آ رہا ہے، اگر 10 وہ بھی مارے گا تو ایک تو کمزور آدمی بھی مار سکتا ہے۔ فرمایا کہ شیطان جو ہے ایسا آدمی کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ شیطان جو ہے نظر نہیں آتا۔ شیطان آدمی کو دیکھ سکتا ہے لیکن آدمی جو ہے شیطان کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو فرمایا کہ بندے تو اس کو پکار جو اس شیطان کو دیکھتا ہے اور شیطان اس کو نہیں دیکھتا۔ فرمایا کہ بندے تو اللہ کو جو ہے اللہ سے مدد طلب کر لے اور تو اللہ سے جو ہے اپنا تعلق جو ہے مضبوط کر لے، اس لیے کہ جب تو اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کر لے گا تو یہ شیطان جو ہے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا اور اللہ اس شیطان کو دیکھ رہا ہے، تو اب جو ہے یہ تیرا کچھ بھی بگاڑنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جب جو ہے آدمی جو ہے دعا کرتا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، اس سے کیا ہے کہ اللہ میرے اندر طاقت نہیں ہے، میرے اندر قوت نہیں ہے، الا باللہ العلی العظیم، اگر اللہ تیری مدد شامل حال ہو جائے تو اللہ پھر یہ شیطان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ دیکھو رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور جو ہے راستہ جو ہے کم ہے لیکن انعام بھی جو ہے 1 لاکھ روپے ہے، لیکن راستے میں کیا ہے کہ شیر کو بٹھا دیا گیا ہے، اب شیر کو عبور کر کے جانا ہے۔ تو اسی لیے علماء کرام نے بتلایا ہے یہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آتا ہے تو ہاں جنت کا راستہ جو ہے تھوڑے سے فاصلے پر ہے، لیکن فرمایا کہ اس میں شیطان کو اللہ جو ہے اس شیطان کو باندھ دیتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اب تو اس انعام کو حاصل کر لو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور شیطان کو اللہ نے باندھ دیا ہے، اور اگر کوئی بھی انعام اب بھی حاصل نہ کرے تو اس سے بد نصیب کون ہوگا۔ اسی لیے فرمایا گیا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ چکا ہے، جب تم اس رمضان المبارک کے مہینے میں پہنچ جاؤ گے تو اللہ تمہارے روزوں کو جو ہے ٹھنڈا کر دے گا، اللہ تمہارے روزوں کو ٹھنڈا کر دے گا، اور اللہ اس میں ایسا صبر عطا فرمائیں گے، ایسا صبر عطا فرماتے ہیں کہ بغیر رمضان کے مہینے میں اگر کوئی آدمی ڈیوٹی سے آ جائے اور بیگ رکھے اور بیگ رکھ کر کے اگر کھانا نہ ملے تو لڑائی کرتا ہے، جھگڑے گھر کے اندر کرتا ہے، لیکن جب رمضان المبارک کا مہینہ ہوتا ہے تو اللہ ایسا صبر دیتا ہے، ایسا صبر دیتا ہے کہ اللہ ذہن میں ڈال دیتا ہے دیکھ تیری بیوی گھر کے اندر روزے سے ہے، ذرا تکلیف نہ دے، بڑا پریشان نہ کر۔ اس لیے اللہ جب رمضان المبارک کے مہینے میں جو ہے اتنا صبر دے رہا ہے، اس لیے بندے جو ہے پانی پینا بھی جائز ہے لیکن روزے کی حالت میں جو ہے وہ اللہ کی محبت میں صبر کر رہا ہے۔ فرمایا کہ یہ صبر والا مہینہ ہے، غم خاری والا مہینہ ہے، اور اس میں جو ہے اپنے غلاموں سے اور ماتحتوں سے جو ہے کام بھی جو ہے بہت کم لے، اور اس میں جو ہے اللہ سے بہت زیادہ جو ہے رحمت بھی کی دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے، اور تیسرا آسرا جو ہے جہنم سے خلاصی ہے اس کے لیے بھی دعا کرے۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے، ہم بار بار علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں، بیانات سے سنتے رہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں کودنا پڑا، آگ میں گرایا گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں چھلانگ لگا دی ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں چھلانگ لگا رہے ہیں تو فرشتہ جو ہے آندھی اور ہوا کا فرشتہ آ رہا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا، ابراہیم بتاؤ میری کوئی ضرورت ہو، میری حاجت ہے۔ فرمایا کہ تیری کوئی ضرورت نہیں ہے، کہ نہیں بتاؤ مجھ سے مدد مانگ لو، ایسی آندھی چلے گی کہ یہ آگ جو ہے ان کفار اور مشرکین کے اوپر گیر دی جائے گی۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کوئی مدد نہیں مانگتے۔ اب بارش کا فرشتہ آ جاتا ہے اور بتلایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا، ابراہیم آپ میری ضرورت ہے، میری حاجت ہے، مجھ سے جو ہے مدد چاہنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام منع فرما دیتے ہیں، فرمایا کہ میں بارش کا فرشتہ ہوں اور آسمان سے بارش برساؤں گا اور اس آگ کو ٹھنڈی کر دوں گا۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے جو ہے فرشتوں سے مدد نہیں مانگی ہے۔
اب جو ہے پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرما رہا کہ میری ضرورت ہے، میں مدد کرنے کے لیے تیار ہوں. فرمایا کہ نہیں، لیکن پہاڑوں کا فرشتہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہم فرشتوں سے مدد نہیں مانگ رہے ہیں تو اپنے اللہ سے مانگ لیجئے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ جس اللہ سے میں مدد کیا مانگوں، اللہ جو ہے مجھے دیکھ بھی رہا ہے اور میری باتوں کو سن رہا ہے. پھر اللہ کی طرف سے قرآن کریم کے اندر آیا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، کہ آگ تو سلامتی کے ساتھ ٹھنڈی ہو جا. اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے آگ میں کودے ہیں اور کود کر کے صبر کیا ہے. اللہ کی مدد آئی ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، پہلے ہم اس رمضان المبارک کے مہینے میں کود جائے اور رمضان المبارک کے روزے رکھے تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.